کہ موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، یہ مقام کلیم اللہ ہے، پتھر پر، پتھر میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ مقام کلیم ہے، پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں، ان میں سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی، لیکن ان میں سے چشمہ جاری ہوتا ہے جو لوگوں کے پینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر گر جاتے ہیں، نہ ان میں سے پانی جاری ہوتا ہے، نہ نہریں، نہ ان میں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ تو پتھروں کی یہ فطرت ہے، ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن آپ حدیبیہ کے مقام پر دیکھیں، صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، کافروں نے ہمیں ایسی جگہ پر روک دیا ہے جہاں پر پانی میسر نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو کسی کے پاس کچھ پانی مل جائے۔ جمع کیا گیا تو ایک پیالہ پانی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پانی کے اندر رکھا تو رب کائنات نے انگلیوں میں سے چشمے جاری کر دیے۔ اب انگلیوں میں سے پانی نکلنا فطری عمل نہیں ہے، پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے نکلنا یہ قدرتی عمل ہے۔ تو راوی سے پوچھا گیا جی آپ یہ بتائیں اس دن آپ کتنے تھے؟ پوچھنے والے کا انداز یہ بتا رہا تھا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ تعداد کتنی تھی، وہ پانی کتنا نکلا۔ تو راوی کہنے لگے کہ اس دن ہماری تعداد 1400 تھی، اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو ہمارے لیے وہ پانی کافی تھا۔ یعنی اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں میں سے نکلا۔ تو اگر اسی پر بات کرتے رہیں تو یہ تو لمبی ہو جائے گی، بات کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلیلیں دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اس لیے ہوا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آخری نبی ہیں۔ پیچھے جتنی بھی قومیں آئیں ان میں سرفہرست ہمیں بنی اسرائیلی دکھائی دیتی ہیں، اور کثرت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے ہیں، یکے بعد دیگرے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اس لیے ان کی طرف جو آخری نبی آئے ان کا بائی نیم یہاں پر تذکرہ ہو گیا کہ ان کو بھی ہم نے نشانیاں دی، اور روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی ہم نے مدد کی۔ جبریل نے مدد کیا کی؟ ایک تو جب حضرت مریم جو ہیں وہ علیحدگی میں عبادت میں مشغول تھیں، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، انہوں نے پھونک ماری تو انہیں حضرت مریم کو عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہو گیا، یعنی بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، صرف حضرت جبریل کے دم کرنے سے، پھونک مارنے سے۔ تو ان کے ذریعے جو ہے وہ مدد کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری یقیناً جب انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے ہی ایک بندے کو جو ہے وہ پھانسی دے دی، سولی پر چڑھا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سماوات پر اٹھا لیا گیا۔ یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں یہ رب کائنات جبریل امین کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا یقیناً وحی جو ہے وہ جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ وحی ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، رسولوں کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے۔ تو وہ جب محبوب کی طرف سے پیغام آتا ہے، ایک ظاہر مسرت، ایک خوشی کا جو ہے وہ موقع ہوتا ہے کہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میری طرف یہ پیغام جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، یہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس کائنات کے اندر مبعوث ہوئے، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا، وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے رہے۔ ان کے بعد لوگوں نے آپس میں قتال شروع کر دیا، لوگوں میں اختلافات ہو گئے، انہوں نے جھگڑے جو ہیں وہ شروع کر دیے۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، لیکن روشنی آنے کے بعد، واضح دلیلیں آنے کے بعد ان میں اختلاف ہوا، کچھ ایسے ہوئے من آمنا جو ایمان لے آئے، وَمِنْهُم مَّن کَفَرَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا لوگ مختلف گروہوں میں ہو گئے، کوئی ایمان والا ہو گیا، کوئی کفر کرنے والا ہو گیا۔
वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता मक़ततलू, तो अल्लाह वो क़िताल ना करते। अब यहाँ बयान करना मकसूद क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। कहा मेरे महबूब आप क्यों फ़िक्र करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे कि ये लोग मुसलमान क्यों नहीं होते, मैं इनको हक़ की तरफ बुलाता हूँ, इनको निजात की तरफ बुलाता हूँ, ये मोजज़ात भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, वही का उतरते हुए भी देखते हैं, फिर भी ये ईमान नहीं लाते, परेशान हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे महबूब आप परेशान क्यों होते हैं। अगर सब को कलमा पढ़ाना ही मकसूद होता तो अल्लाह की अगर चाह ये होती तो सारी कलमा पढ़ जाते, किसी के अंदर जुर्रत ही ना थी इनकार कर सकता। अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में इख्तलाफ ना करते, आपस में कत्लो गारत ना करते। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक को अल्लाह की मशीयत कहते हैं, एक अल्लाह की रज़ा होती है। अल्लाह की मशीयत के ख़िलाफ़ बंदा काम नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है कि जो अल्लाह की मशीयत है उसके मुखालफ पे हम कोई काम कर दें। लेकिन अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो बंदे काम कर लेते हैं। मसलन अल्लाह की रज़ा ये है, अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह ने हुक्म दिया सारे नमाज़ पढ़ो, अब बेशुमार लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं। अब उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की वो अल्लाह की रज़ा की, अल्लाह की मशीयत की नहीं। क्योंकि अल्लाह की मशीयत क्या, अल्लाह कहता है मैं डील देता हूँ, जब तक मैं चाहता हूँ डील देता हूँ, जब मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं खींच लूँगा। तो ये अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आप क्यों फ़िक्र करते हैं, ये क़िताल, ये जंग, ये इख्तलाफात, ये दीन से दूरी, ये तो अगर मैं चाहूँ तो इनके पास चारा ही नहीं है कि ये ऐसा कर सकें, मगर मैंने क्या, वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह वही जो करना चाहता है वही करता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मशीयत ये है कि ठीक है हमने पैगाम भेज दिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, अब लोगों की मर्ज़ी है, वो चाहे तो इस्लाम की तरफ आएँ, चाहे तो अल्लाह की दुश्मनी ले लें। अगर अल्लाह की दुश्मनी लेंगे तो कल क़यामत के दिन रब्बे कायनात इनसे हिसाब लेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।